الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 51 آپ حضرات نے سماعت کی ہے. اس رکوع کے آغاز میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب یعنی ان پر نازل کی گئی، انبیاء کرام پر نازل کی گئی کتابوں میں سے ایک حصہ عطا فرمایا. آیت پاک کے اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، ان پر جو کتاب بھی نازل کی گئی تھی تورات اور زبور، تو وہ کتاب کا حصہ یعنی اس پر ایمان لانے اور انہیں ماننے کا موقع اللہ نے اس قوم کو دیا تھا، ان کے امتیوں کو. لیکن وہ ایمان لاتے ہوئے بھی، کتاب پر ایمان لاتے ہوئے بھی یؤمنون بالجبت، وہ بتوں پر ایمان رکھتے تھے اور یعنی بتوں کو معاذ اللہ خدا سمجھتے تھے. وہ طاغوتی اور شیطان پر ایمان لاتے تھے. تو اور یہ بھی کہتے تھے کافروں سے، یعنی جو خالص کافر ہیں اس زمانے میں، ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں نبیوں پر، ان سے زیادہ سیدھے راستے پر کافر ہیں. معاذ اللہ اس قسم کی بات یہ کافروں سے کہا کرتے تھے. آیت پاک میں دراصل ان کی حکایت اور ان کے عقیدے کا ذکر کر کے ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر خالص مومن ہوتا ہے تو اس صورت میں ہوگا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے تو دوسرے کو خدا نہ جانے، دوسرے پر ایمان نہ لائے، تب جا کے وہ خالص مومن ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نماز بھی پڑھے اور معاذ اللہ بت پرستی بھی کرے، ایمان کی باتیں بھی کرے، کفر و شرک کو صحیح سمجھے اور قربانی بھی دے، معاذ اللہ ساتھ میں کسی بت کے سامنے بلی بھی چڑھائے. یہ سب کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا تو مومن ہوگا یا پھر کافر ہوگا. ایمان رکھتے ہوئے بھی، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، آسمانی کتاب کو جانتے ہوئے بھی اگر کفر و شرک کے اعمال کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا. یہ تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے. مومن کو خالص مومن رہنا چاہیے. حاضرین کرام، اس آیت پاک سے ایک اہم ترین مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا قانون ہے، اگر کسی مسلمان میں 99 باتیں ایمان کی ہوں، یعنی وہ 99 کام ایمان کے کرتا ہے، عقیدہ درست رکھتا ہے، عمل صحیح رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، سب کرتا ہے، مگر ایک کام کفر کا کرے، ایک بھی کام کفر کا کرے تو وہ کافر ہے. جیسے نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، سارے کام مسلمانوں کے کرے، لیکن کسی غیر مسلم کی بت پرستی والی تقریب میں شریک ہو کر وہی کام کرے جو وہ کرتے ہیں، یعنی آگ کے سامنے سر جھکائے، یا پھر جیسے غیر مسلم اس کے سامنے کوئی کفر و شرک کے کام کرتے ہیں ویسا کچھ کرے، یا معاذ اللہ استغفر اللہ چومے کسی بھی چیز کو جو بت پرست کرتے ہیں، وہ کافر ہے. اگرچہ کہ وہ 99 کام مسلمانوں کے کرتا ہو، ایک مرتبہ بھی اگر کفر کا کام کر لے یا ایک بار بھی اس کے دل میں کوئی کفر کی بات بیٹھ جائے تو وہ کافر ہے. دین اسلام خالص مسلمان چاہتا ہے.
تو اس میں آیت پاک میں یہ قانون بتایا جا رہا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اور ایک پہلو یہ بھی بتایا گیا، اگر کسی آدمی سے کوئی ایسی بات نکلے جو کہنے اور سننے کے لیے تو کوئی ایسی بات ہے کہ سننے والا کہے یہ ایمان والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں 99 معنی اگر اچھے نکلتے ہیں اور ایک پہلو بھی کفر کا نکلتا ہے، تو وہ آدمی چونکہ کفر کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے مگر 99 معنی اس کے اچھے ہیں، اس لیے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا جو اس کے الفاظ میں، بول میں کوئی ایسی چیز پائی جائے۔ عمل ایک الگ چیز ہے، الفاظ کچھ الگ باتیں ہیں۔ ہاں صریح کفر کی باتیں جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے اور کہہ دیتے ہیں، کھلے طور پر کفر کی باتیں، ان میں سے کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک دو چار محاورے جو لوگوں کے درمیان میں چلتے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کے لیے، کسی سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر خدا ہے نیچے آپ ہے، معاذ اللہ، کفر ہو گیا۔ بولنے والا یہ سمجھ کے نہیں بول رہا ہے کہ وہ جس سے کہہ رہا ہے وہ خدا ہے، وہ سمجھ کے نہ بولے تب بھی، کیونکہ یہ جملے ہی کھلے کفر کے۔ ایسے ہی کفر کے بہت ساری چیزیں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ اب چونکہ صحبتیں خراب ہو چکی ہیں، خالص ایمان والوں کی صحبتیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس ہم جن کی صحبت میں رہتے ہیں وہ بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں اور گھنٹیاں بجانے والے لوگ ہیں، کفر و شرک کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھتے بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے سنتے مسلمانوں کی زبانوں پر بھی اس قسم کی باتیں چڑھ چکی ہیں، اور یہ دراصل سوشل میڈیا کی ایک دین ہے کہ اس میں دوسرے مذہب والوں کے ویڈیوز یا پھر ان کے ٹی وی سیریلز یا پھر کوئی بھی چیز دیکھتے سنتے یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ ان میں سے آج اس بات کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے، اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ میں اگلے جنم میں کروں گا، چونکہ سن رہا ہے، بول رہا ہے، اس وجہ سے اس کی زبان پہ وہ الفاظ چڑھ چکے ہیں، وہ اسے برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ہی بار پیدا کیا، 1000 بار پیدا نہیں کرے گا۔ اگلا جنم، اس کے بعد کا جنم کوئی جنمش نہیں ہے، ایک ہی پیدائش ہے، ختم۔ جب آدمی مر جائے گا تو سیدھا قیامت میں اٹھے گا، نہ پہلے تھا نہ بعد میں رہے گا۔ ہاں پہلے تھا، اس دنیا میں نہیں تھا، روحانی عالم میں تھا، روح کی شکل میں تھا، اس دنیا میں انسانی شکل میں آیا، پھر اگلی دنیا میں روحانیت میں چلا جائے گا۔ ہے وہی انسان لیکن وہ روح تھی، یہ جسم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کی روح کو پہلے ایک جسم میں ڈالا جائے گا، پھر مرنے کے بعد دوسرے جسم میں ڈالا جائے گا، پہلے انسان بنایا جائے گا، پھر بعد میں اسے کوئی اور جانور بنایا جائے گا۔ یہ سب کفر و شرک کی باتیں ہیں، مشرکین کی عقیدے ہیں۔ اہل اسلام یہ عقیدہ اگر رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ موت کے راستے سے جب آدمی گزر جاتا ہے تو اگلے زمانے میں اسے صرف میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اور اسی کو اٹھایا جائے گا، یعنی اس کے جسم میں اس کی روح ڈال کر اٹھایا جائے گا، اس کی روح کسی اور کے جسم میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اس عقیدے کا کھلے طور پر انکار ہو رہا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ لوگ اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ اب ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم کو معلوم نہیں تھا۔ حاضرین، دین کے بنیادی عقیدے بھی اگر معلوم نہ ہو تو یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، معلوم نہیں ہے تو معاف کرے گا۔ تو یاد رکھیے ایسے مواقع پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، اگر کوئی آدمی کھانسی کی دوا پینا چاہتا ہے لیکن اس میں زہر ڈلا ہوا ہے، تو اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے، وہ کھانسی کی سیرپ سمجھ کر پی لے تو کیا زہر اثر نہیں کرے گا؟ تو وہ تو برابر اثر کرے گا۔ نہیں معلوم ہونے سے زہر اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ہی
ایسے ہی جو ضروری باتیں ہوتی ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، حرام کام ہیں، ان کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم نہ ہو تو نقصان تو ہوگا، تو نقصان بہرحال اٹھانا ہے، کیونکہ معلوم نہ رکھنا خود ایک گناہ ہے۔ جو کام زندگی میں ضروری ہے اسے معلوم رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نئے گاڑی وغیرہ سیکھے ہوئے آدمی کو معلوم نہ ہو کہ چورستے پہ سگنل کیا ہوتا ہے، چلا جائے تو چالان تو پڑے گا، پولیس تو ڈنڈا مارے گی، وہ کہے مجھے معلوم نہیں ہے تو نہیں چلنے والا۔ تو جب دنیا میں نہیں چلے گا پھر آخرت میں کیسے چلے گا نامعلوم؟ معلومات تو بہر صورت فرائض اور واجبات کے رکھنا ضروری ہے۔ ہاں کوئی نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، وہ معلوم نہیں تھا، نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تم نہیں کرے، مگر فرائض واجبات وغیرہ کا تو جاننا معلوم کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اس آیت پاک میں ایمان کا اصل قاعدہ اور کفر و شرک سے بچنے کی اصل بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، وہ لوگ جو عیسائی تھے، یہودی تھے اور ان کے نبی پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان بھی رکھتے تھے مگر بت پرستی بھی کرتے تھے، شیطان کو مؤثر سمجھتے تھے، مطلب شیطان اثر ڈالنے والا ہے۔ کس طرح کا اثر؟ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ ایک بد اعتقادی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اگر شادی شدہ ہونے کے بعد سال 2 سال میں اولاد نہ ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے شیطان کچھ کر رہا۔ اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، شیطان کون ہوتا ہے؟ روکنے والا۔ لوگوں کا نعوذ باللہ یقین اس بات پر ہے کہ شیطان روک سکتا ہے مگر اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ دیتا ہے، تو یہاں شیطانیت کی پوجا کی جاتی ہے معاذ اللہ۔ تو اس قسم کے معاملے ہوتے تھے ان کے پاس بھی، اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب سیدھے ان کے کاروبار نہ ہو، تجارت نہ ہو یا اس قسم کی اولاد وغیرہ نہ ہو، کسی غیر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ بھی کر لیتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ نام مسلمان کا ہوتا ہے، اذانیں بھی سنتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر یہ کام بھی کر لیتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو کفر و شرک سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو گیا پھر کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی بہتری اس کے قریب نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیجے، اے انسان تو اس کا مددگار کسی کو نہیں پائے گا۔ تو اس لیے مسلمان لعنت سے بچنا چاہیے، اللہ کی لعنت سے بچے۔ لعنت والے کام بہت سارے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں اور سب لعنت کے کام۔ قرآن مجید میں آیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور کسی کو گالی گلوچ کرنے والے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ لعنت اس کی طرف پلٹ کے آتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دے، لعنت بھیجے، برا کہے اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے تو وہ لعنت، وہ گالی پلٹ کے اسی کی طرف آ جاتی ہے۔ تو لعنت ان لوگوں پر بھی ہے جو لعنت کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ لعنت کے قابل نہ ہو۔ اگر وہ لعنت کے قابل ہے تو وہ لعنت تو نہیں پلٹے گی مگر اس پر لعنت ضرور آئے گی، گناہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرمائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے ان لوگوں کو کچھ تھوڑی بادشاہت اور حکومت دی گئی۔ یہ ایسے لوگ جو نبی پہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی یہ سرکشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت ہے، سلطنت ہے، تو پتہ چلا حکومت اور سلطنت جب آ جاتی ہے سرکشی بھی آ جاتی ہے، نافرمانی بھی آ جاتی ہے، ظلم بھی آ جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، ماشاءاللہ ملک دکن میں اسلامی سلطنت 2 خاندانوں میں قریب 400 سال کے عرصے تک باقی رہی۔ ایک قطب شاہی خاندان تھا، دوسرا آصف جاہی خاندان، 7 بادشاہ تھے، قریب 400 سال تک
सल्तनत इस्लाम में बाकी रही मगर ख़त्म हो गई, छीन ली गई। उसकी वजह क्या थी? वजह लिखने वाले दूरंदेश हजरात लिखते हैं कि आखिरी ज़माने में मुसलमानों के पास वो काम ज़्यादा हो चुके थे जो लानत के काबिल है, और जुल्म ज़ियादती आम हो चुकी थी। जुल्म ज़ियादती आम जब हो जाती है, लानती काम ज़्यादा होने लगते हैं, तो सल्तनतें छीन ली जाती हैं। आज भी आप देखिए इस्लामी ऐसी कई हुकूमतें हैं, वहाँ पर बेराह रवी, बेशर्मी, नाच गाना, गफलत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनके ज़वाल का वक्त आ चुका है। आसिफ जाही सल्तनत के यहाँ के ज़वाल की वजह भी यही है कि जुल्म ज़ियादती आम हो चुकी है, इसलिए जुल्म से बचना चाहिए। तो इन लोगों को सल्तनत का कुछ हिस्सा दिया गया। फ़इज़ा ला यूतून अन्नास नक़ीरा, सल्तनत हुकूमत रखते हुए भी ये लोग दूसरे लोगों को, मतलब जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको खजूर की गुठली पर चढ़ा हुआ छिलका भी नहीं देते। खजूर के अंदर जो गुठली होती है, गुठली पर एक सफ़ेद छिलका होता है, परत, वो भी नहीं देते हैं, जबकि अपने पास हुकूमत भी रखते हैं, सल्तनत भी रखते हैं। तो इसलिए वो ऐसे गुनाह में मुब्तला हुए। अब यहाँ से हम गौर करें, इस दौर में मुसलमानों के पास भी ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो दुनिया की माज़अल्लाह मोहब्बत की खातिर अपना दीन बेचते रहे। कोई लड़की लड़के के साथ जा रही है, कोई लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ जा रहा है। ये हालत यानी कुफ्र शिर्क की नौबत आ चुकी है। वजह क्या है उसकी? अल्लाह की राह में खर्च ना करना और सारा माल दबाए रखना, ये भी एक वजह है कौम में कुफ्र शिर्क फैलने की वजह। फिर फरमाया अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। इस आयत पाक में बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बनी इसराइल में नबूवत बाकी रखी। आखिरी दौर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए। तो प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने के बाद यहूदी ईसाई हसद करने लगे और कहने लगे कि हम इन पर क्यों ईमान लाएं, खातिमुन नबीय्यीन तो हमारे पास से आना था, हमारे ख़ानदान में से आना था, चूँकि ये अरब में से आए हैं इसलिए हम उनको नहीं मानेंगे। हसद करने लगे। तो हसद भी एक ऐसी बला है कि आदमी को कुफ्र और शिर्क तक पहुँचा देती है, इसलिए हसद से भी बचना चाहिए। आमतौर पर होता है लोगों के दरमियान के ख़ानदान में होता है हसद, दोस्तों में होता है और अपने साथ रहने वाले लोगों पर भी होता है। किसी को कुछ अच्छाई मिलती है, अचानक वो किसी दूसरे के पास चली जाए, उसको हसद होने लगता है कि ये तो हम करना चाहिए था, ये क्यों कर रहा है, ये काम तो हम करते थे, वो कैसे कर सकता है, दौलत तो हमको मिलनी चाहिए थी, इनको कैसे मिल गई। ये हसद का मामला पैदा हो जाता है। हसद भी इंसान को कुफ्र शिर्क तक ले जाता है। यहूदी और ईसाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद करने लगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या ये लोग इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने फजल से जो चाहे अता फरमा दिया। तो अल्लाह ताला के फजल पर हसद नहीं करना चाहिए। फिर फरमाया फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिक्मा। रब ताला फरमाता है हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई। किताब से मुराद आसमानी किताब, जो सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गए थे वो 13 थे। 13 किताबें नाजिल की गई थी आसमान से, वो भी अता फरमाया और हिकमत भी अता फरमाई। हिकमत किसको कहते हैं हाज़रीन? एक है किताब, उसको हम कहते हैं कुरान मजीद। दूसरा सुन्नत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म या फरमान या अमल जो उम्मत के लिए बताया गया हो। ये 2 किताब और सुन्नत हुई। इसके अलावा और एक हिकमत होती है। वो हिकमत क्या होती है? सुन्नत दिखाई देती है, सुनाई जाती है, और किताब आसमानी किताब है, सब पढ़ते हैं जानते हैं, उसमें हज़ारों मानी हैं। लेकिन हिकमत क्या होती है? हिकमत किसी समझदार अक्लमंद आदमी के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से किसी बात को डाला जाता है, बताया जाता है, उसको हिकमत कहते हैं। वो हिकमत बड़ी दौलत है।
اور حکمت اور دور اندیشی کی وجہ سے انسان یہاں بھی محفوظ ہوتا ہے، وہاں بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، چونکہ وہ ایک مجرم تھا، اسے سزا سنا دی گئی تھی، کہنے لگا دور سے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے قریب آ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا اسے لے جاؤ، جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دے دو، میں اس کی بات سننا نہیں چاہتا۔ تو اسے لے جایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس کی بات کیوں نہیں سنے؟ وہ کان میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دراصل وہ میرے قریب آ کر کان میں کچھ کہنے کے بہانے میرا کان قطر دینا چاہتا تھا۔ تو اس کو حکمت کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی آگے کیا کرنے والا ہے، اس کے حرکات، سکنات، کیفیت، چہرہ دیکھ کر سمجھنا کہ یہ کیا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور اسی حکمت کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا فرما دے اس کو بہت ساری دولت دی گئی، خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اور یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اللہ کے راستے کی طرف اے لوگوں تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ جیسے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو تم جو کر رہے ہیں وہ گمراہی اور ضلالت کی باتیں، تم اس سے باز رہو فلاں، بلکہ یہ فرمایا حضور نے سب سے پہلے مثبت طریقہ اختیار فرمایا۔ یہ فرمایا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں حضور ہم آپ کو جانتے ہیں۔ آپ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں، ہم امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، سب آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میں جس چٹان پر کھڑا ہوا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، کیا میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ کہتے نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا آپ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، میں آخرت کی باتیں بتاتا ہوں، تمہیں ایک بہترین مذہب کی دعوت دیتا ہوں، تم اپنا دین، اس دین کو اختیار کرو، اپنے طریقے کو چھوڑ دو۔ یہ تعلیم حضور نے عطا فرمائی۔ ان کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان سے پہلے اپنی صداقت ثابت کروا لی، اس کے بعد فرمایا یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو ایسی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکمت اختیار کرنا چاہیے۔ سنگین اور مشکل حالات میں حکمت سے کام لینا بڑی دولت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ نے حکمت اور کتاب عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بادشاہت دی تھی، یعنی بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کو بڑی بادشاہت دی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ایمان سے دور رہے، اور جو ایمان سے دور ہو گئے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کہ ان کے لیے جلانے والی آگ کے طور پر جہنم کافی ہے، یعنی کوئی اور آگ نہیں جلائی جائے گی، جہنم اللہ نے پہلے ہی سے تیار کر رکھی ہے اور جلانے کے لیے وہی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیے، آیت کا مطلب صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، آیت کا مطلب نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نشانیاں عطا فرمائی، تو وہ نشانیوں کا اگر کوئی انکار کرے کیسے، اس کی ایک مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ یہ لوگ جو عرب کے مشرکین تھے جب سمندری سفر کرتے، ساز و سامان وغیرہ لے کر تجارت کے لیے سفر کرتے،
بعض اوقات ایسی موجیں سمندر میں آ جاتی کہ پانی کی لہریں ان کے اوپر چھا جاتی. قرآن مجید بیان کرتا ہے اس طریقے سے کہ پانی کی لہر اس طرح آ کر ان کے اوپر چھا جاتی ہے، اب گرنے والی ہوتی ہے. اگر وہ پانی ان کی کشتی میں گر جائے تو کشتی ڈوب جائے. وہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے وہ پروردگار جس نے زمین آسمان یہ سمندر اس کی لہریں پیدا کی، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ان لہروں کو ہم سے ہٹا دے. تو لہر کہیں اور گر جاتی ہے. ایسے واقعات بھی پیش آئے. تو یہ جو واقعات تھے ان کے لیے نصیحت کے واقعات تھے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. نشانی اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے نشانیاں دی ہے. آج بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کئی ایسی نشانیاں دیتا ہے کہ ہم جب تک چلتے پھرتے اچھے مضبوط رہتے ہیں ساری غفلتوں میں رہتے ہیں. 2 دن بستر پہ پڑ جائیں تو موت یاد آ جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیماریاں بھی دی. اگر یہ بیماری، یہ جسم کا درد، یہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ انسان بڑا سرکش ہوتا. سارے جانوروں میں سب سے بڑا سرکش اگر کوئی ہوتا تو وہ انسان ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مجبور بنایا، قوت بھی دی مگر مجبور بھی بنایا. آپ غور کر سکتے ہیں کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، نہ پیسہ وہاں کام آتا ہے نہ وہاں پر کوئی سفارش کام آتی. آخر کار ڈاکٹر بھی تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں بچا سکتے. وہ ویسے وہ ہوتے کون ہیں بچانے والے، مگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ جس کو بھی اپنے فن پہ ناز ہے وہ ایک نہ ایک دن کسی مقام پر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے قدرت الہی کے سامنے. اگر یہ احساس دلانے کے ذریعے ہمارے پاس زندگی میں نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہیں ہوتی، سب ایک دوسرے کو مار کے مر جاتے. کہ کمزور اس کے اوپر طاقتور قوت اختیار کرتے، اپنی حکومت چلاتے، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں درد اور تکلیف دے کر ہم کو بھی نشانیاں دی ہیں، وہ جو بار بار آتی ہیں احساس دلاتی ہیں کہ تو کچھ نہیں ہے. تو حاضرین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر نشانیاں آنے کے باوجود بھی جو لوگ انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے. کیسے ڈھکلیں گے؟ بعض لوگ دین اسلام کے مخالفت کرنے والے اس زمانے میں بھی کیے تھے. بعض مشرکوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم آپ پہ ایمان نہ لائیں گے تو جہنم میں ڈال دے گا. جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں جلا دیا جاتا ہے. تو کہنے لگے جب ایک مرتبہ کسی انسان کو جلا دیا جائے، جہنم میں مرتے تو نہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مریں گے مگر جلائے جائیں گے. تو ایک مرتبہ آگ کسی جلد کو جھلسا دے، وہ جلد جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر جلد پہ نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری جلد ہے، اس کو ہم کھجلا سکتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے. اگر اس پہ کھپلی آ جائے تو کھجانے کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ جلد اگر سخت ہو جائے یا جل جائے تو پھر جلنے کا احساس نہیں ہوتا. مشرکوں نے کہا تھا کہ جہنم میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، پہلے تکلیف ہوگی بعد میں عادت ہو جائے گی، یہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے جواب میں فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد چمڑی جل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا، فوراً اس کی جگہ دوسری جلد ہم بدل دیں گے. یعنی جو جلد اب مر چکی ہے اسے نکال کر کچھ حیات والی، احساس والی جلد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. تو اس طرح جہنم ایک ایسی چیز ہے وہاں پر انسان کی جلد جب جلتی ہے تب نہیں آتی. پھر فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. بہرحال ان تقریباً 6 آیتوں میں خالق کائنات نے بنی اسرائیل قوم میں ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا
کہ جو انبیاء پر بھی ایمان لاتے تھے مگر کفر و شرک بھی کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد میں ان لوگوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بدلے میں ان کو کیا سزا دی گئی اور آخرت میں کیا سزا دی جائے گی، اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ مزید اور آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اس قدر نرم بنائے کہ احکامات الہیہ ہمارے قلوب میں اتر جائیں۔ رب العالمین تیرے کلام پر ایمان اور یقین ہم سب کو عطا فرما۔ جس عذاب کا ذکر آیات قرآنیہ میں کیا گیا ہے وہ تمام عذابات سے ہمیں بچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔